اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ غزہ کے لیے جو انسانی امداد لے جا رہے تھے، جو جہاز، فوڈ، کھانے پینے کی چیزیں، میڈیسنز، دوائیں، جو کچھ بھی غزہ کے لیے انسانی امداد لے جا رہے تھے جہاز، ان پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا۔ جی، اور تقریباً گریٹا تھمبرگ سمیت 12 کارکن کو گرفتار کر لیا۔ اس خبر کو لے کر اب پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پر، عالمی لیول پر اسرائیل پر تھوکنے لگی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اسرائیل پر تھوکنے اور کسی بھی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیل نے سب سے پہلے تو 2-3 مہینے سے کوئی دانہ بھی وہاں پر پہنچنے نہیں دیا۔ اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ فلسطینی غزہ کے لوگ اہل ایمان صرف بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑیں گے۔ فاقہ کشی کا شکار ہو رہے ہیں غزہ اور فلسطین کے مسلمان۔ اب یہ جو جہاز امداد لے جا رہے تھے غزہ کے لیے، ان پر بھی اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا ہے، جس کو لے کر عالمی اسلام ہی نہیں پوری دنیا باقاعدہ اسرائیل کے خلاف بول رہی ہے۔ لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اسرائیل جیسے آتنکوادیوں کے خلاف صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میدان عمل میں آپ کو میدان میں آ کر فلسطین اور غزہ کے مظلومین کی مدد کرنا پڑے گی۔ عالم اسلام سے میں رو رو کر اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کی عدالت میں تم سب سے بڑے مجرم بن کر کھڑے رہو گے۔ اللہ کے واسطے 4-5 ملک بھی اگر میدان میں آ جائے تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی کہ وہ اہل ایمان پر ظلم کرے، ان کی جانوں سے کھیلے۔ تو اس وقت انسانی امداد لے جا رہے جہاز پر بھی اسرائیلی آتنکوادیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ لازم دوسری بڑی خبر ایران اور یوں سمجھیے کہ امریکہ کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی بڑی پکی دشمنی نظر آتی ہے۔ اب اندر کی بات تو بس اللہ ہی جانتا ہے، رب ہی جانتا ہے، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایران کے نیوکلیئر ہتھیاروں کو لے کر، جوہری ہتھیاروں کو لے کر امریکہ ہمیشہ مخالفت کرتا آ رہا ہے، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا اپنا دفاعی قانونی حق ہے۔
ہم کو اپنے ملک اور اپنے ملک کی عوام کے دفاع کے لیے، ان کی حفاظت اور ان کے ڈیفنس کے لیے ہم کو ہر طریقے سے ہتھیارات بنانا یہ ہمارا اپنا دفاعی حق ہے۔ لیکن امریکہ بالکل بھی نہیں چاہتا ہے کہ ایران جوہری معاملات اور جوہری ہتھیار میں آگے بڑھے، مگر ابھی ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران نے انتہائی خاموشی کے ساتھ نیوکلیائی بم بنانے کی طرف اپنا قدم بڑھا دیا ہے۔ ایک رپورٹ میں ایسا انکشاف کیا گیا ہے اور ایران کے خلاف ایسی رپورٹیں لگاتار آتی رہتی ہے۔ بیچ میں امریکہ نے دھمکی بھی دیا کہ ایران جوہری معاملات میں آگے نہ بڑھے، لیکن ایران نے امریکہ کی دھمکی کو خاطر میں نہیں لایا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا اپنا دفاعی حق ہے، ہمیں کوئی بھی نیوکلیئر جوہری معاملات میں روک نہیں سکتا۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی یوکرین کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کی اب یوں سمجھیے کہ 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ ابھی تک مکمل طور پر رشیا اور یوکرین کی جنگ نہیں رکی ہے، بہت لمبی جنگ یوں سمجھیے کہ شروع ہے، آپ 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ یوکرین کے لیے گزشتہ رات بڑی خوفناک رات ثابت ہوئی، کیونکہ تقریباً 500 ڈرون میزائل حملوں سے یوکرین کے کئی شہروں پر حملہ کیا گیا، اور خبریں آ رہی ہے کہ 500 ڈرون میزائل حملوں سے یوکرین کے کئی شہر تباہ ہو چکے ہیں۔ یوکرین کے لیے گزشتہ شب بڑی خوفناک اور ڈراؤنی ثابت ہوئی ہے۔ خیر، رشیا اور یوکرین کی وار جو ہے بیچ میں رکی بھی تھی، کچھ دنوں کے لیے تھمی بھی تھی، لوگوں نے تھوڑی سی راحت کی سانس لی بھی تھی، لیکن گزشتہ رات کی یہ خبریں بتا رہی ہے کہ 500 ڈرون میزائل حملے یوکرین کے شہروں پر ہوئے ہیں اور یوکرین کے کئی شہر تباہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے رشیا اور چائنا کو لے کر۔ جی ہاں، خبر بڑی عجیب بھی ہے۔ خبر یہ ہے کہ روس کو چائنا پر، رشیا کو چائنا پر کوئی بھروسہ نہیں، کوئی اعتماد نہیں۔ ڈریگن کی جاسوسی سرگرمیوں سے خطرے کا اندیشہ ہے۔ خفیہ دستاویز میں یہ حیران کن انکشاف ہوا ہے کہ رشیا کو چائنا پر کوئی اعتماد نہیں، لیکن دیکھا جائے تو کسی کو کسی پر کوئی بھروسہ نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جتنے ملک امریکہ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی جنگ چل رہی ہے تو سب سے بڑا ہتھیاروں کا سپلائی کرنے والا خود امریکہ ہے۔ امریکہ مگرمچھ کے آنسو روتا ہے اور اسرائیل کے خلاف بولتا ہے کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے، غزہ اور فلسطین میں بچوں کو مار رہا ہے، حقوق انسانی والے بھی چلاتے ہیں، مگر اصلیت تو یہ ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر اسرائیل جیسا آتنکوادی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ امریکہ کا پورا سپورٹ، پوری مدد، تو کسی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو اب رشیا کو بھی چائنا پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور یہ خفیہ دستاویزات میں حیران کن انکشاف سامنے آئے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، 2025 کا حج، الحمدللہ کے ساتھ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ 2025 حج کا سیزن پورے اطمینان سکون کے ساتھ ختم ہو گیا اور بغیر کسی بڑے حادثے کے الحمدللہ حج کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ حاجیوں کو تحفے تحائف بھی دیے گئے ہیں اور مملکت سعودی عربیہ نے جس طریقے سے حجاج کی خدمت کی ہے وہ یقیناً سلام ہم انہیں پیش کرتے ہیں کہ لاکھوں 25-30 لاکھ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرنا، 4-5 دن نہیں 40 دن تک، اور ان کو پھر برابر رکھنا، روانہ کرنا، ان کی آمد، ان کی روانگی، ان کی سیوائیں، ان کی خدمات، یقیناً یہ بہت بڑا عمل ہے اور 2025 کا جو حج ہے بڑے سکون کے ساتھ میں بغیر کسی بڑے حادثے کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے۔ حاجیوں کا پہلا قافلہ بھی اب روانہ ہو رہا ہے۔ ہم تمام مملکت سعودی عربیہ کا حجاج کی خدمات پر، اللہ کے مہمانوں کی خدمات پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے حج سیزن کو کامیابی کے ساتھ اللہ نے خیر عافیت کے ساتھ مکمل کیا، اس پر ہم انہیں مبارکبادیاں بھی پیش کرتے ہیں اور ہم دعائیں کرتے ہیں کہ تمام حاجیوں کے حج کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔
حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون میں مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ